شیخ العالم کے خلیفہ ہیں، اس لیے میں حضرت کہتا ہوں، کیونکہ شیخ العالم کا خلیفہ ہے وہ اس ادب کے قابل ہے۔ یہ بھی تھے حضرت کے سفر میں بھی تھا، غلام بھی تھا، اور آج کل میں معراج پہ گفتگو ہوئی تھی، تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی تھی انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہوگی، لیکن میرا ذہن منتشر ہے، یہ مرشد کا کرم ہوگا تبھی یہ باتیں یکجا ہو کر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچیں گی۔ بے شک بے شک۔ والنجم اذا ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لے گئے تھے، جب وہاں سے عرش باری سے فرش زمین پر تشریف لا رہے تھے تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، بہت چمکتا دمکتا ستارہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اذ ہوا، جب وہ معراج سے تشریف لایا، جب دیدار الہی کر کے جب تشریف لایا، یہ معراج مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے یہ عظیم دولت، یہ عظیم انعام کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ کا دیدار کسی نے کیا ہی نہیں ہے، نہ کسی کی آنکھ میں یہ تاب ہے، وہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کا نور دیکھ سکے، اللہ کے جلووں سے مالا مال ہو سکے۔ تو صرف جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے اللہ اپنا جلوہ دکھا، اپنے نور کا مشاہدہ کرا دے، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے یہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا، یہ زمانے والے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک ذات ہے، ذات محمدی، وہی دیکھ سکتا ہے، وہی دیکھ سکتا ہے۔ میرا جلوہ، میرے جلووں کا مشاہدہ وہی کر سکتا ہے، میرے نور کا دیدار وہی کر سکتا ہے، میری بارگاہ میں وہی آ سکتا ہے، میرے قرب کے جلووں سے وہی مالا مال ہو سکتا ہے۔ لامکا کی وادی اس کے لیے ہے، پوری کائنات ہم نے اس کے لیے بنایا ہے، چاند و سورج اس کے لیے بنایا ہے، زمین و آسمان اس کے لیے بنائے ہیں، یہ عرش و کرسی لوح و قلم اس کے لیے بنائے ہیں، ذرہ ذرہ ہم نے اسی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اے میرے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی ذرہ پیدا نہ کرتا، تمہیں بھیجنا تھا، اس لیے ہم نے کائنات کو سجا دیا۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ کائنات سج جائے، سمر جائے، خوبصورت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ام ہانی کے گھر سے حرم پاک سے بیت المقدس گئے، جبریل ساتھ میں ہے خادم بن کر، پھر وہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، وہاں بھی جبریل ہے، وہاں تک جبریل ساتھ دے رہے ہیں، پھر وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی۔ یہ تو سفر تھا سرکار، حقیقت میں معراج تو وہاں سے، یہ سفر ہے سرکار کا مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، یہ سرکار کا سفر معراج ہے۔ اب معراج کا سفر تو معراج تو اب ہو رہی ہے، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں ہم سب کے آقا پہنچے۔ پھر معراج پھر رہتا کیسے؟ پھر معراج کا کمال کہاں سے؟ ارے وہاں تک تو جبریل ہے ہی، پھر معراج مصطفیٰ کہاں سے؟ یہ معراج مصطفیٰ یہ ہے کہ سرکار لامکہ میں پہنچے، اللہ کے قرب خاص میں پہنچے۔ سرکار کے 3 سفر ہوئے، مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک دوسرا سفر، اور سدرۃ المنتہا سے دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک، یہ تیسرا سفر۔ پہلا سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں ہیں،
نورانیت والی شان، ملک والی شان اور بشریت والی شان اور نورانیت والی شان اور حقیقت والی شان. سنیں آپ، بشریت والی شان، نورانیت والی شان اور حقیقت والی شان. مصطفیٰ کا سفر مکہ سے بیت المقدس تک ہوا، یہ سفر بشریت ہے، یہ معراج بشریت ہے. اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت والا سفر ہے، یہ معراج نورانیت ہے. اور سدرۃ المنتہا سے فکانہ کعبہ قوسین ادنیٰ تک جانا، یہ سرکار کی حقیقت والی معراج. تکبیر یا رسول اللہ. ایک بات رہ گئی تھی نا، ایک بات رہ گئی تھی وہاں تو حضرت کی صحبت میں گاڑی میں بیٹھے تھے، اللہ نے میرا دماغ کھول دیا. اب سنیں آپ، سرکار کی یہ 3 شانیں ہیں، بشریت، نورانیت، حقیقت. اللہ نے ایسے ہی قرآن کی آیات کو بھی نازل فرمایا، آیت حروف مقطعات، آیت محکمات، متشابہات، آیت محکمات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دنیا والے جان رہے ہیں کہ سرکار مکہ سے بیت المقدس گئے، یہ صحابہ بھی جانے. اب پھر سرکار نے نورانیت کا جو نورانیت والا عالم ہے، یہ آسمان، یہ 7 آسمان، یہ سدرۃ المنتہا، اسے خاص اللہ کے خاص فرشتے، نورانی مخلوق، یہ فرشتے جانتے ہیں. اور سرکار جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تب کوئی نہیں جانتا. بشر بھی عاجز ہے اور ملائکہ بھی عاجز ہے. حقیقت محمدی کو اس کا رب اچھی طرح جانتا ہے یا اس کا اللہ کا حبیب جانتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا صدیق اکبر سے، اے ابو بکر، میری حقیقت میرے رب کی سوا کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ حقیقت معراج ہے، سدرۃ المنتہا سے فکانہ کعبہ قوسین ادنیٰ تک. قرآن کی آیتیں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں اور حروف مقطعات بھی ہیں. حروف مقطعات وہ ہیں، مفسر جب اس کا ترجمہ کرتا ہے، جب اسے لکھتا ہے اس کا ترجمہ نہیں کرتا، اللہ ہی بہتر جانے. خاموش زمانے، بڑے بڑے مفسر صحابہ بھی خاموش. آیت متشابہات، یہ خاص جسے اللہ نے نوازا علم سے، وہ علماء خاص بندے وہ بتاتے ہیں اس کا معنی. اس حدیثوں میں اس کے معنی آئے، جیسے ید اللہ یہاں تصدیق کو بلا دیا گیا. الف لام میم، حامیم عین صاد قاف، اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، اس کے مفاہیم کوئی نہیں جانتا. اور ایک طرح کی آیت قرآن کی یہ ہوتی ہیں آیت محکمات، اس کے معنی علماء کے بتانے سے عوام بھی جان جاتے ہیں. نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، ماں باپ کی خدمت کا ہے حکم جو قرآن میں ہے، یہ بھی جانتے ہیں. تو یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، آیت محکمات، اس کا علم، اس کی جانکاری عوام بھی رکھتی ہے. اور جو آیتیں متشابہات ہیں یہ عوام نہیں جانتی. جو خاص بندے ہیں اللہ کے علماء کرام، علماء ربانی، یہ جانتے ہیں. ایک قرآن کی ایک آیت ایسی بھی ہوتی ہے حروف مقطعات، جس کے معنی اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا حبیب جانتا ہے. جبریل لانے والے وہ بھی نہیں جانتے ہیں، اس کے معنی کوئی نہیں جانتا ہے. یا تو اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے، اس کے معنی کوئی نہیں جانتا ہے. ایسی اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی سفر عطا فرمایا ہے، ایسی معراج عطا فرمائی ہے. مکہ سے بیت المقدس گئے، یہ دنیا والے بھی جانے. آسمان کا سیر کیا، یہ فرشتے جانے. ایک ایسی سیر کرائی ہے جہاں سب خاموش ہو گئے، یہاں کہنے پہ مجبور ہو گئے. مصطفیٰ گئے لامکہ میں، کہاں گئے اس کا خدا جانتا ہے. تکبیر، نعرہ
सिदरा से गए, जब जैसे ही बढ़े, हालांकि बहुत सही रिवायत है, बोलना बात आगे तो बोल दे रहे। जिब्रील ठहर गए, सरकार ने जिब्रील को पकड़ा, चल तू जा नहीं सकता तो मेरे साथ बस यहीं से झाँक ले, लामका को झाँक ले। जिब्रील को जब पकड़ा है सरकार ने, करीब किया है, अल्लाह मका के जहनों को जब दिखाया है सरकार ने, तो हजरत जिब्रील एक छोटा परिंदा बन गया। अल्लाह अकबर। वो जिब्रील अपना पर बिछाए, सरकार बोले जिब्रील तुम्हारे पर में कितनी वसाअत है? जिब्रील ने कहा हुजूर मैं अपना दोनों पर बिछा फैला दूं तो सातों जमीन के तबक समा जाएंगे और सातों आसमान समा जाएंगे। वो जरा खाली सिर्फ दूर से, जिसे खिड़कियों की झरोकों से देखना, एक सही एक बात आगे तो मैं बयान करती। सरकार जब सिदरा से आगे बढ़े, वन नजमी इज़ा हवा, उसके बाद है मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा। कुरान ने ये बड़ा प्यारा तरीका हमें दिया। कुरान की आयत है मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा, लिख के रख लिया तक भूल न जाए। गलत भी कुरान की आयत है ना, तेज में जोश में बोल जाए तो गुनाह हो जाए। मेरे मुर्शिद ने कोशिश बहुत की, मेरे भाइयों ने कोशिश की, लेकिन आज एहसास होता है मैंने हित नहीं किया, बहुत बड़ी कमी। मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब न रास्ता भूले न बेराह चले। क्या बात है, तुम्हारे साहिब न रास्ता भूले न बेराह चले। अच्छा ये कब बोला जाता है? लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, यूट्यूब पे तकरीरें हैं कि सरकार बस सिदरतुल मुंतहा तक गए, उसके बाद नहीं गए। ये क्या है? मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब यानी तुम्हें अपनी सोहबत से फैज़याब करने वाले आका न बेराह न भटके हैं, न भूले हैं, न बेराह चले हैं। ये उस वक्त बोला जाता है जब सफर में कोई इंसान अकेला हो, बताने वाला कोई न हो, तब कहा जाता है। अगर वो रास्ता नहीं देखा होगा तो भटक भी सकता है। मेरे आका की शान में अल्लाह ने कहा, सिदरा पर जिब्रील ने साथ छोड़ दिया था। मादल्ला साहिबकुम वमा गवा, वो मुस्तफा जाने रहमत मेरा हबीब अकेला चला था, वादी लामका में न बेराह चला था, न रास्ते से भटका था, क्योंकि वो उसका असली वतन था, वहीं से आया था वहीं चला गया। वो रास्ता कैसे भूलेंगे, कैसे बेराह चलेंगे इधर उधर? वो तो आपका असली वतन था, असली देश था, असली घर था, कुर्बे खुदा। वहीं से आए थे, वहीं तो जा रहे हैं, वहीं तो जा रहे हैं। मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, न आँख झपकी न हद्दे अदब से तजावुज़ की। एक बात बताते हैं अपने फिर भाइयों, यहाँ एक तो शान महबूबी भी है, और शान महबूबी के तहत मुरीदों को अदब भी सिखाया। मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, ना निगाह झपकी, पलक ये झपकी है ना, खुदा का दीदार कर रहे हैं, आप पलक झपक नहीं, बस खुदा का दीदार होगा। न हद्दे अदब से तजावुज़ किए। कभी कभी जज्ब तारी होता है मौलाना साहब पर, तो शायरी भूल जाते हैं। बहुत से मुरीदीन ऐसे भी होते हैं कि जब सरकार का दीदार होता है तो बेकाबू हो जाते हैं।
تو بے قابو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ادب میں اتنی خدمت مت کر دیجئے کہ دباتے دباتے پیر ہی ٹیڑھا کر دیجئے. ادب حد ادب سے تجاوز نہیں کیجیے. ایک ایسا جلوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کے لیے یہ عاشقین جب جلوہ دیکھتے تو بے خود ہو جاتے. کوئی اتنا بے خود ہو جاتا تو سجدہ کرنے لگتا. لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ نے اتنی چالاکی عطا فرمائی تھی. اعلیٰ حضرت دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں اور پاسے شریعت بھی رکھ رہے ہیں. یا کہ اگر میں نے سجدہ کر لیا تو میری وجہ سے میرے ماننے والے گمراہ ہو جائیں گے. یہ ہے شریعت کا ادب, یہ ہے شریعت کا پاس. پیر کا ادب اس طرح ہونا چاہیے. اگر پیر نے نوازا اتنا نوازا کہ آپ بے خود ہو گئے, اپنے آپ کو سنبھالیے. سنبھالنا بھی ضروری ہے, دماغ کو حاضر رکھنا بھی ضروری ہے. گفتگو کے جملے اچھے ہونے چاہیے. کہیں ایسا لفظ ہم نہ بولتے جو لفظ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. استغفار. ما زاغ البصر وما طغى. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کا دیدار کر رہے ہیں تو نہ نگاہ جھپتی ہے نہ حد ادب سے تجاوز کی ہے. اچھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اچھا گئے تو کیا دیدار کیا؟ قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اس نے یقیناً اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. رب کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ عرش و کرسی ہے. کیا یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے؟ یہ عرش سب سے بڑی نشانی ہے. یہ کرسی سب سے بڑی نشانی ہے. یہ لوح قلم یہ سب سے بڑی نشانی ہے. یہ سدرۃ المنتہا یہ سب سے بڑی نشانی ہے. یہ ساتوں آسمان یہ زمین یہ جنت دوزخ یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. نہیں یہ چاند سورج یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے. یہ سب اللہ کی نشانیاں تو ہیں لیکن اللہ کی بڑی نشانی نہیں ہے. اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے اس کا دیدار ہو جائے. اللہ کی بڑی نشانی کیا ہے؟ اس کے جلووں کا مشاہدہ ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اس نے یقیناً اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. یعنی سب سے بڑی نشانی دیدار جلوہ خدا ہے. اسے مصطفیٰ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے لوگوں نے بحث کرنا شروع کر دیا. افتمارونہ علی ما یرا. افتمارونہ علی ما یرا. تم کیوں جھگڑتے ہو اس بارے میں جو یہ دیکھتے ہیں. یعنی کچھ لوگ بحث کرنے لگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو سنو تم بحث کرتے ہیں اس معاملے میں. اس جان رحمت نے اس جان کائنات نے میرا جلوہ دیکھا ہے کہ نہیں. یہ تو ماضی کی داستان ہے. یہ تو ماضی کی بات ہے. اس نے دیکھا. ارے اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اس کے بارے میں بحث مت کرو. میرے محبوب کی شان یہ ہے اس نے معراج کی رات میں ایک بار دیکھا ہے. میرا کرم اتنا ہو گیا وہ روز مدینے میں رہ کر میرا جلوہ دیکھا کرتا. فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. تم بحث کرتے ہو وہ جو دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. تم یہ بحث کرتے ہو انہوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے اس نے دیکھا تو یہ الگ بات ہے. وہ شان ان کی شان یہ ہے وہ ہمیشہ میرے جلووں کو دیکھتے رہتے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ان کی شان ہے. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ یہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اس کی بھی تشریح کرو. سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اچھا کوئی مہمان عظیم مہمان ہو بڑا جب وہ آپ کے گھر آئے جب خاطر تواضع کرتے ہیں بڑا خاص مہمان ہوتا ہے تو گھر ہی سے ہاتھ نہیں ملاتے. اسے گھر کے باہر تک آپ آتے ہیں. باہر تک اس کا استقبال کرتے ہیں. اسے بھی ودا کرتے ہیں. عام مہمان ہوتا ہے بہت خاص ہے تو کھڑے ہو کے مل لیجیے.
2 قدم بڑھتے ہیں، بہت خاص ہوتا ہے تو بڑھ کے چلا جاتا ہے، دور تک وہاں اسے رخصت کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم عام نبیوں کی طرح نبی نہیں تھے، عام رسول کی طرح رسول نہیں تھے، عام انسان نہیں تھے، افضل البشر، افضل الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے سب سے خاص مہمان ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کے جلووں سے مالا مال ہوئے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے، خاص مہمان تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سدرہ تک جا کر اپنے محبوب کو رخصت کیا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ لفاظی تقریر ہے، آپ کہیں گے مولانا یہ لفاظی تقریر ہے تو قرآن کو جھٹلانا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، نزلتاً کہتے ہیں آتے آتے، اخرى کہتے ہیں دوبارہ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج قاب قوسین او ادنیٰ کی بارگاہ سے قرب خاص سے آ رہے تھے تو اترتے اترتے آتے آتے فرش عرش بری سے فرش زمین پر تشریف لاتے لاتے اللہ کا جلوہ دوبارہ دیکھ لیا۔ کہاں دیکھا؟ قرآن کہتا عند سدرۃ المنتہی، عند سدرۃ المنتہی، وہاں قرب خاص میں اللہ کا جلوہ دیکھا، یہاں سدرہ پہ دیکھ رہے ہیں، یعنی میرا محبوب گیا تھا تب بھی جلوہ خدا دیکھا ہے، آ رہا ہے تب بھی جلوہ خدا دیکھا۔ اس شان سے دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ودا کیا ہے، رخصت کیا ہے، کہاں؟ سدرۃ المنتہی۔ قرآن کا انداز کتنا پیارا ہے، پڑھتے جائیے دل مچلنے لگتا ہے، دل جھومنے لگتا ہے۔ معراج بہت بڑا معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب معراج کی گفتگو کیجیے، پڑھیے، تفسیر کی کتابیں پڑھیے، دل مچلنے لگتا ہے، دل خوش ہونے لگتا ہے، جتنا پڑھیے دل کو سرور ملنے لگتا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا اعجاز بخشا ہے، ایسا کمال بخشا ہے، ایسا رتبہ عطا فرمایا ہے کہ سارے انبیاء دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ کچھ تو انبیاء ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ میں تمنا کر بیٹھے ہیں، میرے اللہ تو ہمیں نبی نہ بنا کر اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے اور تو کفار قریش نے یا پھر کفار قریش نے طرح طرح کے سوالات کیے۔ انشاءاللہ وصدق بالحسنى، قرآن کیا ہے؟ وصدق بالحسنى، صدقہ پہ بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، حسنہ پہ بھی گفتگو ہوگی بھرولی میں۔ یہی معراج کے تعلق سے اللہ نے معراج کے موضوع کو اتنا وسیع بنا دیا ہے، اللہ نے اس ناچیز کو جو حضور شیخ العالم کا غلام النوکر خادم ہے، اللہ نے اس ناچیز کو بھی وہ کمال بخشا ہے۔ اگر میں معراج بولتا جاؤں تو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ سال بھر بولوں گا بات ختم نہیں۔ معراج مصطفیٰ کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، قرآن بھرا ہوا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں۔ انشاءاللہ مطالعہ ہوگا، مصدقہ بھی حسنہ پہ گفتگو ہوگی، انشاءاللہ وہاں بھی حضور شیخ العالم کا فیضان بٹے گا۔ میرا ذہن تو بکھرا ہوا تھا، ان کا کرم ہوا کہ میرے ذہن میں ساری باتیں اکٹھا ہو گئیں تو آپ تک پہنچ گئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک صالح سعید بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔